اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها حبب إلي من دنياكم الثلاث صلوات سارے حضرات برحمدہ سامعین گرامی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ جمادی الثانی یہ جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا سے نسبت رکھتا ہے، چونکہ اسی مہینے میں بی بی کی شہادت کی تاریخ بھی آتی ہے اور ولادت کی تاریخ بھی آتی ہے۔ تو آج کی مجلس میں جناب سیدہ طاہرہ کے حوالے سے بلکہ بی بی پاک کا ایک فرمان اور بی بی پاک کی سیرت کا ایک پہلو وہ عرض کرنا ہے۔ سیدہ طاہرہ بی بی محدثہ بھی ہیں اور محدثہ بھی ہیں، یہ دونوں القاب ہیں بی بی کے، محدثہ اور محدثہ۔ محدثہ اس بی بی کو کہتے ہیں جو اس نے حدیث بیان کی، وہ حدیث روایت کی۔ تو سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ نے احادیث بھی نقل کی، اپنے بابا سے روایات کی، اس اعتبار سے بی بی محدثہ ہے۔ اور بی بی کا ایک لقب محدثہ ہے، اور محدثہ اس بی بی کو کہتے ہیں ملائکہ جس سے ہم کلام ہوتے ہیں، جس بی بی سے فرشتے ہم کلام ہوتے ہوں اس کو محدثہ کہتے ہیں۔ سیدہ طاہرہ سے ملائکہ ہم کلام ہوتے تھے، اور بالخصوص سرکار دو عالم کی رحلت کے بعد جب سیدہ انتہائی غمزدہ اور دکھی تھیں تو بی بی کی شہادت تک جتنے ایام تھے، جتنا عرصہ بی بی زندہ رہی ہیں، سید الملائکہ جبرائیل آ کے بی بی کو تعزیت بھی دیتے تھے، تسلی بھی دیتے تھے۔ تو اس اعتبار سے بی بی محدثہ بھی۔ تو بی بی پاک کی ایک حدیث میں نے عرض کی، اور یہ وہ معظمہ ہے جن کے لیے سید الانبیاء نے یہ فرمایا تھا، مولا امیر المومنین اور جناب سیدہ علیہم الصلاۃ والسلام، ان دو ہستیوں کے لیے سرکار نے فرمایا تھا بحران عمیقان من العلم۔ میں حیران ہوں، آپ ذرا غور کیجئے سرکار کی اس حدیث پر کہ مولا امیر المومنین کے علم کے چرچے اور مولا علی علیہ السلام کے علم کی فضیلت کی باتیں آپ نے بہت سنی۔ جی خطیب نہج البلاغہ اور خطیب منبر سلونی رسول اللہ یہ فرماتے تھے، معصوم یہ فرماتے تھے، مولا علی اور سیدہ طاہرہ دونوں علم کے گہرے سمندر ہیں، بحران عمیقان من العلم۔
بحرون عمیقان. اور جب شادی ہوئی تھی تو سرکار ان لفظوں سے بھی خطاب کرتے تھے. مولا امیر اور جناب سیدہ جب آئی نا سرکار کے پاس تو سرکار نے دیکھ کے فرمایا مرحباً ببحرین یلتقیان ونجمین یقترنان. خوش آمدید، خوش آمدید، ہاں جی، اے دو بحر جو آپس میں مل رہے ہیں اور جو ستارے جو آپس میں مل رہے ہیں. تو سیدہ، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر مولا علی نہ ہوتے، سرکار نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کا کفو کوئی نہیں تھا، ہمسری کرنے والا، برابری کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو بی پاک کی ایک حدیث مبارک سے آغاز کیا ہے. سیدہ طاہرہ یہ فرماتی ہیں کہ 3 چیزیں اس دنیا میں زہرا کو بہت پسند ہیں. میں دعا کرتا ہوں جس کو دعا اچھی لگے وہ آمین کہے. کریم پروردگار، قیامت کا جب دن آئے تو ہمیں جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ کے غلاموں میں سے معشور فرما اور ہماری بہنوں بیٹیوں کو سیدہ طاہرہ کی کنیزوں میں سے معشور فرما. تو دوستو، جو چیز سیدہ طاہرہ کو پسند ہو وہ غلاموں کو بھی اور کنیزوں کو بھی وہ چیز پسند ہونی چاہیے. پہلی چیز سرکار بی بی پاک فرماتی ہیں کہ جو مجھے پسند ہے زیارت تو وجہ النبی، بابا کے چہرے کی زیارت میں زہرا کو بہت پسند ہے. یقین کیجیے دوستو، یوں تو دنیا میں ہر باپ کو اپنی بیٹی سے اور ہر بیٹی کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جتنی محبت سید الانبیاء کو اپنی لخت جگر سے تھی اور جتنی محبت سیدہ طاہرہ کو اپنے بابا سے تھی، کائنات میں کسی باپ کو اپنی بیٹی سے اور کسی بیٹی کو اپنے باپ سے اتنی محبت ہے. آپ ذرا لفظوں کی قدر و قیمت کا اندازہ لگائیں. سرکار اپنی لخت جگر کو دیکھ کے یہ فرماتے تھے فدا کے ابی و امی، فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اور اگلا جملہ اس سے بھی بڑھ کے کبھی فرماتے فدا کے ابو کے یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پہ تیرا باپ قربان ہو جائے، تیرا باپ فدا ہو جائے. زیارت وجہ النبی، بابا کے چہرے کی زیارت مجھے پسند ہے، یہ پہلی چیز. دوسری چیز تلاوت القرآن. سیدہ فرماتی تلاوت قرآن مجھے بہت پسند، چونکہ یہی گھرانہ ہے جس گھر میں قرآن اترا ہے. اسی گھر میں وحی آتی تھی، اسی گھر میں جبرائیل آتے تھے. زیارت جامعہ کبیرہ میں جو امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارت ہے، آل محمد کے گھرانے کے تعارف میں ایک جملہ امام علی نقی علیہ السلام کا یہ ہے مختلف الملائکہ. یہ گھرانہ آل محمد کا وہ گھرانہ ہے جو مختلف الملائکہ ہے. مختلف الملائکہ یعنی جہاں پر ملائکہ کی آمد و رفت رہتی، جہاں فرشتوں کا آنا جانا رہتا. اسی گھر میں قرآن آیا اور کتنا قرآنی ماحول تھا جناب سیدہ طاہرہ کے گھر کا. حبشہ سے اٹھ کے ایک کنیز آئی اس گھر میں اور تھوڑا سا عرصہ سیدہ طاہرہ کی کنیزی میں وہ رہی. پھر جناب سیدہ کی شہادت کے بعد 20 سال تک وہ زندہ رہی اور اتنا پورا عرصہ دنیا کی ہر بات کا جواب جناب فضہ قرآن سے دیا کرتے تھے. متکلمہ بالقرآن کا لقب پایا، متکلمہ بالقرآن، قرآن سے کلام کرنے والی. دنیا کی ہر بات کا جواب جناب فضہ قرآن سے دیا کرتی تھی. دوستو، جس گھرانے کی کنیزوں کی یہ شان ہو اس گھرانے کی مالکہ کا مقام کیا ہوگا؟ اس گھرانے کی مالکہ کا مقام کیا ہوگا جس گھرانے کی کنیزیں قرآن سے کلام کرتی. اور میرے محترم سامعین، بازار شام میں جب آل رسول کا لٹا ہوا قافلہ جا رہا تھا نا، تو شامیوں نے جب مولا امام سجاد علیہ السلام کے اس پرنور چہرے کو اور پروقار چہرے کو شامیوں نے دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ ہمیں غلط بتایا گیا ہے، یہ عام قیدی نہیں، یہ تو کسی شریف اور معزز گھرانے کے فرد ہیں. انہیں تجسس تھا شامیوں کو
آپ مقتل کا اگر مطالعہ کریں تو بازار شام میں امام سجاد علیہ السلام سے یہ سوال متعدد انداز میں بار بار کیا گیا ہے۔ آ کے پوچھتے تھے اے قیدی اپنا تعارف فرمائیں، آپ کون ہیں؟ اے قیدی آپ کس قبیلے سے ہیں؟ آپ کا خاندان کیا ہے؟ کوئی آ کے پوچھتا ہے قیدی آپ کا وطن کون سا ہے؟ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو امام علیہ السلام ہر سوال کے جواب میں انہیں جواب دیتے تھے، لیکن جب ایک شامی نے یہ پوچھا ہے نا کہ اے قیدی آپ کا وطن کون سا ہے، تو اس کو پتہ امام نے جواب کیا دیا۔ مولا نے جواب میں ارشاد فرمایا اے شامی، آج اگر تو میرے ساتھ مدینہ میں ہوتا تو میں تجھے دکھاتا میرے گھر کی دیواروں پر ابھی تک جبرائیل کے پروں کے نشان موجود ہیں۔ میں اس گھرانے کا فرد ہوں جس گھرانے میں جبرائیل آتا تھا، جس گھرانے میں وحی آتی تھی، جس گھرانے میں قرآن اترا۔ یقین کیجئے دکھ ہوتا ہے، کنیزیں متکلمہ بالقرآن تھیں، اور پھر اسی بی بی سے یہ کہہ دیا کہ آپ مسئلے کو جانتی نہیں ہیں، قرآن کے مسئلے کو جانتے ہیں۔ اور کیا ظلم محمد والے محمد پہ روا رکھا گیا۔ ذرا توجہ کیجئے گا کہ سرکار دو عالم کی زندگی کے جب آخری ایام تھے، شیعہ سنی بھائی سارے ذرا دقت کرنا، غور کرنا، یہ روایت، یہ حدیث قرطاس شیعہ سنی کے ہاں موجود۔ سرکار بستر بیماری پر اگرچہ تھے، آقا نے فرمایا تھا لاؤ قلم کاغذ، میں تمہیں ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ میرے بعد پھر تم گمراہ نہیں ہونے پاؤ۔ اب بتائیے ذرا، سرکار جو لکھتے وہ حدیث ہوتی نا، آقا کی گفتار، آقا کی تحریر، آقا کا قول، یہ سب حدیث۔ سرکار حدیث لکھ کے دینا چاہتے تھے کہ میرے بعد گمراہی سے بچ جاؤ۔ سرکار دو عالم کو نہ لکھنے دی گئی حدیث، اور ایک شخص نے یہ کہہ دیا جسارت کی سرکار کی بارگاہ میں، ان الرجل لیہجر، میری زبان میں جرت نہیں میں اس لفظ کا ترجمہ کم آپ کو کروں۔ کسی کہنے والے نے یہ کہا سرکار کے دماغ پر حملہ کیا، الیاذ باللہ کہ آقا کو ہذیان ہو گیا ہے، دماغ کام نہیں کر رہا، حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، لہٰذا ہمیں کسی نوشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، جب سرکار حدیث لکھ کے دینا چاہتے تھے تو کہا قرآن کافی، اور رسول کی بیٹی نے جب دربار میں اپنے حق کے وراثت کو قرآن سے ثابت کیا تو پھر قرآن کو بھی قبول نہ کیا گیا، وہاں پر پھر قرآن کو رد کر دیا گیا، اور قرآن کے مقابلے میں پھر ایک جھوٹی حدیث لے آئے۔ آقا لکھ کے دینا چاہتے تھے، تم نے رد کر دیا، کہا قرآن کافی، اور پھر سیدہ نے جب قرآن پڑھا تو پھر تم مقابلے میں ایک جھوٹی اور خود ساختہ حدیث لے کے آ گئے، حدیث جھوٹی کے ذریعے پھر قرآن کو بھی ٹھکرا دیا۔ میرا بھائی، اسی گھر میں قرآن آیا تھا، یہی وہ گھرانہ ہے جو قرآن کا حافظ بھی تھا اور قرآن کا محافظ بھی تھا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں حافظ قرآن بہت مل جائیں گے، لیکن محافظ قرآن صرف اولاد فاطمہ زہرا۔ کیا تربیت کی تھی سیدہ طاہرہ نے، کیا قرآنی ماحول تھا۔ سیدہ طاہرہ کے بچوں کی یہ تربیت تھی کہ تن کربلا میں پڑا تھا اور سر نو کے نیزہ پر شام میں تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ یہ قرآن کے محافظ بھی تھے اور قرآن کے حافظ بھی تھے۔ دوستو، سیدہ فرماتی مجھے تلاوت قرآن پسند ہے۔ آئیں سارے مومنین، سارے محبان سیدہ تشریف فرمائیں، سارے ذرا ذہن پہ زور دو اور سوچو کہ آخری بار ہم نے قرآن کب کھولا تھا، آخری بار ہم نے قرآن کی تلاوت کب کی تھی، کتنا عرصہ ہو گیا ہمیں قرآن پڑھے ہوئے۔ میرے دوستو، امام صادق علیہ السلام فرماتے تھے نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو منور کرو تلاوت قرآن کے ذریعے سے، اپنے گھروں کو نورانی بناؤ تلاوت قرآن کے ذریعے سے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہماری صبح کا آغاز بھی تلاوت قرآن سے، ہم بھی اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے منور کریں اور نورانی بنائیں۔
اور تیسری چیز سیدہ فرماتی ہیں الانفاق فی سبیل اللہ. تیسری شے بی بی فرماتی جو مجھے پسند ہے اس دنیا میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور یقین کرنا دوستو سیدہ طاہرہ نے سب کچھ خرچ کیا. دنیا کا مال تھا وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہو. سیدہ کو اللہ نے جو اولاد دی تھی وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہو. اللہ نے سیدہ طاہرہ کو جو حیات اور زندگی بخشی تھی وہ بھی اللہ کی راہ میں. اپنی کل متاع، ساری اولاد، سارا مال و متاع، اور فرماتی تھی یہ چیز مجھے پسند ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں. یقین فرمائیے کبھی درہم و دینار جوڑ کے نہ رکھے. مولا میر کا ایک جملہ ہے، شیعہ سنی بھائی سارے ذرا توجہ کرنا، فدق کے بارے میں. مولا میر فرماتے ہیں ایک فدق ہمارے پاس تھا اور وہ فدق بھی ہم سے چھین لیا گیا. میرا سوال یہ ہے کہ سرکار دو عالم کی حیات طیبہ میں جب سرکار نے یہ بیٹی کو ہبہ فرمایا تھا، ہبہ، اور دربار میں بی بی کے 2 مقدمے تھے. ذرا اس بات کو بھی سمجھا کرو، کبھی فدق کا موضوع الگ ہوا تو میں عرض کروں گا. یہ ہبہ تھا جس پہ تحریر بھی لکھ دی سرکار نے اور گواہ بھی قائم کی. اس ہبہ کا بی بی پاک نے جو دعویٰ کیا نا کہ میرے بابا نے مجھے زندگی میں عطا فرما ہبہ میں، تو اس پہ تحریر طلب کی گئی. سرکار نے بی بی پاک نے وہ بابا کی تحریر دی جو پرزے کر دی. پھر گواہ طلب کیے گئے، گواہ، پھر گواہوں کی گواہی بھی جھٹلا دی گئی. علی شوہر ہیں، شوہر بیوی کے حق میں گواہی دے گا، حسن حسین چھوٹے ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں. حالانکہ قرآن گواہ ہے کہ جناب یوسف کی پاکیزگی اور پاک دامنی کی گواہی بھی گہوارے میں ایک بچے نے دی تھی. اللہ نے جس کو قبول کیا قرآن کا، خداوند عالم نے اس قرآن کی آیت بنا دیا، لیکن وہ بھی رد کر دی گئی. ام ایمن کنیز ہے، اس کی گواہی بھی نصاب پورا نہیں. تو جب یہ ہبہ کا دعویٰ رد کر دیا گیا نا، پھر جناب سیدہ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر ہبہ قبول نہیں کرتے، فدق تھا تو میرے بابا کا نا، اگر ہبہ والا دعویٰ قبول نہیں کرتے تو میں وارث تو بنتی ہوں نا، پھر میرا میراث کا دعویٰ ہے، میں اپنے باپ کی وارث. پھر یہ کہا گیا، جھوٹی حدیث کا سہارا لیا گیا کہ ہمارا وارث کوئی نہیں ہوتا. پھر سیدہ طاہرہ نے آیات میراث کو قرآن سے پڑھا، آیات میراث کو قرآن سے پڑھا. بات لمبی نہ ہو جائے، مولا میر فرماتے ہیں ایک فدق تھا ہمارے پاس جو چھین لیا گیا. اور کیوں چھین لیا گیا؟ کہ معاشی طور پہ آل رسول کو فقیر کر دیا جائے. ایک صلوات پڑھنے بلند آواز. میرے واجب الاحترام تشریف لیں علامہ سید غلام شبیر شیرازی، ہمارے محترم، ہمارے مہربان، رنالہ خرد سے ہیں. یہ بھی میں جس مدرسہ میں ہوں جامعہ فاطمیہ میں، اس کے مؤسس، اس کے سرپرست، اس کے سب کچھ یہی ہیں شیرازی صاحب. اور الحمدللہ آپ کے پاس تو پہلی بار آئے ہیں. الحمدللہ یہ وہ بات نہیں ہوتی کہ جو میں خوب شامت ان کے منہ پہ نہیں کرنی چاہیے تھی، صرف چونکہ آپ کو تعارف نہیں. اصل آج کل مسئلہ یہ ہے کہ خطابت کے حوالے سے تعارف بہت ضروری ہے. ہاں جی، علم کا پہاڑ ہو، دنیا کا سب سے اچھا خطیب ہو، تعارف نہیں ہو، دنیا اٹھ کے چلی جائے. الحمدللہ اللہ ان کو، میں ان کی پس پشت یہ بات کئی لوگوں سے کر چکا اور کئی بانیان سے، ہاں جی، کہ الحمدللہ وہ خطیب ہیں جو انتہائی ذمہ دار اور انتہائی علمی. اور میں فضل عباس گواہ بیٹھا ہے، فضل عباس سے میری بات ہوتی رہتی. یقین کیجئے بڑے بڑے اونچی دستار والے لوگ، مجھے ان کی تقریر سے کچھ نہیں ملتا. الحمدللہ شیرازی صاحب وہ علمی شخصیت ہیں کہ میں بھی جن کی گفتگو سے استفادہ کرتا ہوں، جن کی تقریر سے کچھ ملتا ہے، کچھ ملتا ہے. ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے وقت دیا، اگرچہ ان کے لیے اتنا لمبا سفر، زیادہ دور نہیں جاتے، بہرحال ہماری درخواست پہ یہ تشریف لے آئے.
اور فضل عباس جب بھی وہاں جاتا تھا تو بار بار تاکید کرتا تھا کہ آپ نے آنا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت سلامتی دے، اور آپ بھی انشاءاللہ ذوق شوق سے ان کو سنیں گے، استفادہ کریں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بی بی پاک فرماتی ہیں تیسری چیز جو مجھے پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ فدق، میں عرض یہ کر رہا تھا، مولا امیر فرماتے ہیں فدق، باغ فدق آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب جناب سیدہ کی ملکیت میں تھا جتنا عرصہ، تو فدق کی آمدنی کو جناب سیدہ کے گھر آتی تھی، اس وقت بھی فقراء اور مساکین پہ خرچ ہوتی تھی۔ اس گھر نے تو کبھی درہم دینار جوڑ کے نہ رکھے۔ یقین فرمائیے تمام غزوات کے فاتح امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھے۔ میری بات پہ ذرا غور کرنا، ہر جنگ کے، ہر غزوہ کے فاتح امیر المومنین تھے۔ امیر المومنین کی تلوار کے صدقے میں یقین فرمائیے مسلمانوں کے معاشی حالات بہتر ہو گئے تھے۔ یہ جملہ تاریخ میں ایک ام المومنین کا جو کہتی ہیں کہ خیبر کے فتح ہونے کے بعد پیٹ بھر کے کھجوریں کھانا ہمیں نصیب ہوا، اور خیبر کے بعد تو یہودیوں کا وہ مال غنیمت یہودیوں کا اتنا آیا مسلمانوں کے حصے میں، کہتے ہیں کہ چاندی کلاڑوں سے کاٹی گئی تھی۔ بہرحال یہ طے ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی تلوار کے صدقے میں مسلمانوں کے معاشی حالات بہتر ہوئے، درہم و دینار آ رہے تھے، سونا چاندی آ رہا تھا، کپڑے آ رہے تھے، لباس آ رہے تھے، ہتھیار آ رہے تھے، سب کچھ آ رہا تھا۔ ایک دن بنت پیغمبر نے عرض کیا، ایک دن، یا ابو الحسن، سارے مسلمان آتے ہیں جب جنگ سے لوٹ کے تو مال غنیمت لے کے آتے ہیں، درہم دینار لے کے آتے ہیں، اور آپ کبھی کچھ نہ لائے گھر میں۔ جناب امیر فرماتے ہیں، سنو جملہ مولا علی فرمایا، بنت پیغمبر جب میں فتح کر کے لوٹتا ہوں نا میدان، پھر جن بستیوں سے لشکر اسلام کا گزر ہوتا ہے اس بستی کے فقراء، یتامى، مساکین راستے پہ آ کے جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر لشکر والوں سے پوچھتے ہیں تم میں علی بھی موجود ہے؟ علی کی امید اور توقع پہ راستے پہ آتے تھے کہ علی فتح کر کے لوٹ رہا ہے تو اپنے مال غنیمت سے کچھ مجھے بھی ملے۔ اس گھرانے نے کیا جوڑا دنیا میں سے؟ الانفاق فی سبیل اللہ، اور حد یہ ہے کہ سیدہ طاہرہ کی شادی کے موقع پہ ایک نیا جوڑا تیار کیا گیا تھا، اور سرکار دو عالم خود اپنی لخت جگر کو مولا امیر المومنین علیہ السلام کے گھر چھوڑ کے آئے تھے۔ جناب امیر اور سیدہ طاہرہ کا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ نے یوں سینے پہ رکھا اور بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما، میرا اللہ میں علی و زہرا سے محبت کرتا، تو بھی ان سے محبت کر جو علی و زہرا سے محبت کر۔ پھر دعا فرمائی، میرا اللہ علی و زہرا کو مبارک اولاد عطا فرما۔ کیسے خالق نے مستجاب کی اس دعا کو، حسن اور حسین جیسے بیٹے، زینب اور ام کلثوم جیسی بیٹیاں۔ پھر جناب امیر سے ایک وصیت فرمائی، یا علی میری اکلوتی بیٹی فاطمہ، یہ آپ کے پاس امانت ہے، میری فاطمہ کا بہت خیال رکھنا۔ ایک وصیت جناب سیدہ سے فرمائی، فاطمہ بیٹی تیرے بابا کے بعد کائنات کا سب سے افضل انسان علی ہے جس سے تیرا عقد ہوا ہے، کبھی علی سے کوئی ایسی خواہش نہ کرنا جسے علی پورا نہ کر سکے، زندگی بھر پھر کوئی خواہش ہی نہیں۔ دعائیں دے کے سرکار رخصت ہو گئے، رات گزر گئی، پہلا دن آیا تو عرب میں ایک رسم تھی جسے آقا نے باقی رکھا، بیٹی کی رخصتی کے بعد جب پہلا دن آتا تھا نا تو بیٹی کے ماں باپ بیٹی اور داماد کے لیے کھانا لے کے آتے تھے۔ سرکار نے کھانا تیار کروایا، لے کے آقا امیر المومنین کے گھر آئے، مولا نے بی بی نے بڑھ کے استقبال کیا، آقا نے کھانا بیٹی کے حوالے کیا اور ایک جملہ فرمایا، فاطمہ بیٹی کاش آج تیری ماں خدیجہ زندہ ہوتی، خدیجہ کھانا لے کے آتی۔ پھر سرکار نے جو سیدہ طاہرہ کے لباس پہ نگاہ کی تو دیکھا بی بی پاک نے وہی پرانا پیوندہ لگا لباس پہنا ہے،
سرکار بے قرار ہو گئے، فاطمہ بیٹی تیری شادی کا پہلا دن ہے، وہ جو نیا جوڑا تیار کیا گیا تھا وہ پہنتی، پھر پرانا لباس کیوں پہن لیا؟ عرض کرتے بابا جان رات آپ جب دعائیں دے کے رخصت ہو گئے تھے تو آپ کے جانے بعد دروازے پہ کوئی مانگنے والی آ گئی تھی، کہتی تھی میں محتاج لباس ہوں۔ بابا نے میں نے وہ نیا جو لباس تھا نا وہ اللہ کی راہ میں دے۔ سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا فاطمہ بیٹی تیری شادی کا پہلا دن تھا، نیا لباس خود پہن لیتی، یہ پرانا اللہ کی راہ میں دے دیتی۔ عرض کرتی بابا جان مجھے اللہ سے حیا آتی تھی راہ خدا میں دوں اور پرانا لباس، اس لیے کہ اللہ رب العزت تو کلام مقدس میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب شے کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو، جب تک اپنی محبوب شے راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ بابا جان میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے راہ خدا میں انفاق کیا، الانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا میں زہرا کو بہت پسند۔ اور سامعین گرامی جناب سیدہ طاہرہ کی سیرت کا ایک جو پہلو ہے وہ اپنے حجاب کی حفاظت ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، ایام فاطمیہ سیدہ طاہرہ کی سیرت میں جو بہت نمایاں چیز ہے وہ پردہ ہے اور وہ حجاب ہے۔ ایک بے حجاب خاتون یا ایک بد حجاب خاتون کو کنیزی زہرا کا دعویٰ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ سیدہ طاہرہ کی کنیز وہی ہے جو باحجاب ہو، جو اپنے پردے کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ سرکار دو عالم نے بھری بازم میں سوال کیا تھا ایو شین خیر للمرأہ، بتاؤ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر شے کیا ہے؟ کسی نے کوئی جواب دیا اور کسی نے کوئی جواب، سرکار نے کسی جواب کو پسند نہ کیا۔ یہ سوال چلتے چلتے جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا تک جب پہنچا تو عرض کی بابا جان اجازت ہو تو میں عرض کروں؟ اس کا جواب سرکار نے فرمایا کہو فاطمہ بیٹی۔ عرض کی بابا جان خیر للمرأۃ اللہ ترى رجلا ولا يراها رجل، بابا جان ایک عورت کے لیے سب سے بہتر شے یہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم اس عورت کو نہ دیکھے۔ یقین فرمائیے جب بی بی پاک نے یہ جواب دیا نا، سرکار اتنے خوش ہوئے، خوش ہو کے فرمایا کہ ایسا جواب صرف میری بیٹی فاطمہ دے سکتی ہے، اور فاطمہ کیوں نہ دے؟ فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ تو میرا حصہ ہے، فاطمہ تو میرا ٹکڑا ہے۔ حجاب کی حفاظت، یقین کرنا دوستو دنیا میں کوئی مذہب نہ عیسائیت نہ یہودیت، کوئی مذہب دنیا میں ایسا نہیں جس نے عورت کو اتنی عزت اور اتنا احترام اور اتنا وقار دیا ہو جتنا اسلام نے احترام دیا عورت۔ ورنہ باقی مذاہب کے حالات انسان پڑھتا ہے تو حیران ہوتا ہے۔ 6 صدی عیسوی میں یورپ میں ایک کانفرنس بلائی گئی جس کا موضوع یہ تھا کہ آیا عورت آدم کی اولاد ہے بھی یا نہیں۔ ہندوازم میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کتا یا شودر یا عورت 3 چیزیں برابر کر دیں، شودر عورت کتا، اگر ان کے کسی بت کو مورتی کو چھو لے تو اس کی الوہیت ہی ختم ہو جاتی، اتنی ناپاک سمجھی جاتی جیسے کتے کو ناپاک سمجھا جاتا۔ ستی کی رسم آپ سب نے سنی، متحدہ ہندوستان میں آپ رہے، شوہر مر گیا تو زندہ ساتھ جلا دو عورت کو۔ اسلام جتنا احترام کس نے دیا؟ میرے محترم سامعین، بعض مذاہب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عورت صرف غلاموں اور بچوں کے ساتھ محشور ہے، عورت جنت میں بھی نہیں جائے گی، عورت صرف مرد کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ لیکن اسلام نے کیا عزت دی؟ قبل از اسلام جاہلیت کا دور میں عرب کیا تھے؟ زندہ دفن کرتے تھے، نہ عورت کی ملکیت کے قائل تھے نہ وراثت کے قائل تھے۔ اسلام نے حق ملکیت بھی دیا، اسلام نے حق وراثت بھی دیا۔
اور اسلام نے عورت کے ہر روپ کو عزت اور توقیر اور احترام کی نگاہ سے دیکھا۔ بیٹی ہو تو باپ کے لیے رحمت، بیوی ہو تو ایمان کی محافظ اپنے شوہر کی، اور ماں بن جائے تو جنت قدموں میں آ جائے اولاد کی۔ ہر روپ عورت کا اسلام نے عزت، یہ اسلام کی عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے نام کی پوری سورت قرآن میں رکھی، سورہ النساء۔ یہ عورتوں کو اسلام نے عزت دی کہ خداوند عالم نے اپنی کلام مقدس میں عورتوں کے لیے کچھ آیات مخصوص کی جن میں عورتوں کے حقوق، عورتوں کے فرائض بیان ہو۔ انہی فرائض میں ایک اہم ترین ذمہ داری، اصل جو عورت کی قدر و قیمت ہے نا، اس کی عفت ہے، اس کی پاک دامنی ہے، اس کا حجاب ہے۔ آج کل جو زیادہ پڑھ لکھ گئے نا لوگ، جن گھروں میں دنیا زیادہ آ گئی، پیسہ زیادہ آ گیا، وہاں نقصان یہ ہوا کہ حیا غیرت ختم ہو گئی، اس وہاں مخلوط مجمع، عورت مرد کی حیا تمیزی ختم ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی بس دل میں حیا ہونا چاہیے، یہ جو دل میں پردہ ہونا چاہیے، دل میں حیا ہونا چاہیے، اس دل والے حیا کا نہ اللہ کو پتہ ہے، نہ رسول اللہ کو پتہ ہے، نہ اہل رسول کو پتہ ہے۔ اور میرا بھائی، پہلا پردے کی سٹیجز ہیں، پہلی سٹیج پردے کی وہ نظر کا پردہ ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا تھا النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، یہ نگاہ، یہ نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اور نظر والا پردہ جس طرح عورت کے لیے واجب ہے، اس طرح مرد کے لیے بھی واجب ہے۔ خالق قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرے محبوب مومن مردوں سے کہہ دو وہ بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نظریں جھکا کے رکھیں۔ اور آقا کی حدیث ہے جو حرام سے اپنی نظروں کو پر کرے گا، اللہ جہنم کی آگ سے اس کی آنکھیں پر کرے گا۔ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کلائی سے اوپر اس کا بازو ننگا ہو، ٹخنوں سے اوپر اس کی ٹانگ تک پنڈلیاں نظر آئیں، اور اس کے سر کے بال نظر آئیں۔ سر پہ دوپٹہ نہ کرے تب بھی حرام، اور دوپٹہ باریک ہو یا لباس ایسا ہو جس سے بدن نظر آتا ہو تب بھی فعل حرام۔ عورت کا، بیوی کا پردہ نہ کرنا یہ مرد کی بے غیرتی شمار ہوتا ہے، شوہر کی۔ بیٹیوں کا پردہ نہ کرنا یہ باپ کی بے حیائی، بہنوں کا پردہ نہ کرنا یہ بھائیوں کی بے غیرتی۔ جناب سیدہ سے سوال کیا گیا، کسی عورت نے پوچھا کہ ایک عورت سب سے زیادہ کب اپنے رب کے قریب ہوتی ہے، تقرب الی اللہ کی منزل پہ کب فائز ہوتی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جب وہ اپنے حجاب میں، پردے میں ملبوس ہو کر اپنے گھر کے اندر والے کمرے میں مصلی عبادت پر پہنچتی ہے تو سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتی ہے۔ اور اگلا جملہ ہے کہ بابا اگر وہ مجھے دیکھ نہیں سکتا تو میرے لباس پہ لگی خوشبو تو سونگھ سکتا ہے۔ اور سننا دوستو، سننا، عربی میں عورت، مستور، یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، یہ دونوں عربی کے لفظ۔ عورت کہتے ہی اس کو ہیں، عربی میں عورت کہتے ہی اس کو ہیں جس کا چھپانا واجب ہو۔ نماز میں آپ پڑھتے ہیں نا، احکام نماز میں ستر عورتین واجب ہے مرد کے لیے، ستر، اس کا کیا معنی ہے؟ عورت کہتے ہی اس کو ہیں جس کا چھپانا، اور مستور کہتے ہی اس کو ہیں جو حجاب اور لباس میں چھپی ہوئی ہو۔ جو چھپی ہوئی ہو، جو چھپی ہوئی نہیں وہ مستور نہیں ہے، مستور ہوتی وہ ہے جو حجاب میں۔ لیکن آج کیا کیا جائے، جنہیں دنیا کی زیادہ ہوا لگ گئی ہے، ہاں جی، سروں سے دوپٹے اتر گئے، برہنہ ہو کے، نیم سر برہنہ ہو کے، ہاں جی، بدن نما لباس پہن کے مخلوط مجمع بازاروں کی زینت بن گئی عورتیں۔ میں عرض کر رہا ہوں، علماء تشریف فرمائیں، یہاں کلائی سے اوپر اگر بدن بازو ننگا ہے، یا سر کے بال نظر آ رہے ہیں، یا دوپٹہ باریک ہے جس سے بال نظر آ رہے ہیں،
عورت نماز بھی پڑھے تو نماز باطل ہے۔ جو اللہ ایک بد حجاب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا، وہ اللہ کیسے راضی ہو جائے گا کہ ایک عورت بے پردہ ہو کے مجلسوں میں چلی جائے، یا بازاروں میں چلی جائے، شادیوں میں چلی جائے، مخلوط مجموعوں میں چلی جائے۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ۔ اسی پردے کی خاطر اللہ رب العزت نے مرد عورت کے لیے احکام شریعت میں تبدیلی کی۔ مرد کے لیے بلند آواز سے اذان و اقامت مستحب قرار دیا گیا، لیکن عورت کے لیے بلند آواز سے جائز نہیں۔ مرد کے لیے بالجہر نمازیں رکھیں گی، عورت کے لیے نہیں۔ مرد کے لیے شریعت کہتی رکوع میں جائے تو اپنے گھٹنوں کو پکڑ کے پیچھے کی طرف دبائے، لیکن عورت کے لیے نہیں۔ عورت کے لیے شریعت کہتی ہے کہ گھٹنے پیچھے کی طرف بالکل وہ نہ کرے، آگے سے رکھے، اور ہاتھ بھی گھٹنوں پر نہ رکھے، رانوں پر رکھے اپنے، تاکہ اس کی عفت کے جو مطابق عمل ہے وہ انجام دے۔ مرد سجدے میں جائے بازو پھیلا کے رکھے، عورت سجدے میں جائے اپنے شکم کو بلند بھی نہ کرے، زمین کے ساتھ لگائے، اپنی کوہنیاں بھی زمین کے ساتھ لگا کے رکھے، کیوں؟ اس کی حجاب اور عفت کی خاطر۔ احکام شریعت میں تو اس کی عفت کی خاطر۔ شریعت کہتی ہے اگر کسی مسند سے، کسی سیٹ سے، کسی جگہ سے عورت اٹھے، جب تک وہ ٹھنڈی نہ ہو مرد کو بیٹھنے کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ مرد چلے بازار میں وسط میں چلے، عورت چلے تو ایک طرف ہو کے چلے۔ حج کے احکام میں آپ دیکھ لیں، آج کیا فرماتے ہیں علماء فقہا؟ پوچھو، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے ایک مقام آتا ہے جہاں سبز لائٹیں لگی ہوتی، جہاں ہرولہ کرنا مرد کے لیے، تیز دوڑنا، تیز قدموں سے چلنا مرد کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، لیکن عورت کے لیے نہیں۔ حالانکہ یہ صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہے یہ سنت ایک خاتون کی ہے، جناب حاجرہ کا طریقہ تھا، لیکن آج کیوں فقہا فرماتے ہیں عورت نہ چلے، عورت ہرولہ نہ کرے، مرد کرے؟ کیوں؟ جناب حاجرہ جب دوڑی تھیں تو کوئی غیر محرم دیکھنے والا نہیں تھا۔ آج اگر عورت دوڑے گئی تو ساتھ تو غیر محرم ہوتے ہیں، افراد ہوتے ہیں، اس کی عفت اور پاک دامنی کے یہ چیز خلاف۔ اپنے حجاب کی حفاظت، اپنے پردے کی حفاظت۔ آیت اللہ العظمیٰ بروجردی، گھبرا تو نہیں رہے حضرات؟ ایک صلوات تو پڑھ دیں سارے حضرات بلند آواز۔ میرا بھائی یقین فرمائیے کہ ساری دنیا کا نظام اسی پردہ داری کی وجہ سے چل رہا ہے۔ دنیا کا نظام برباد اور فاسد ہو جاتا اگر حجابات اٹھ جاتے۔ آج جو لوگ پردے کے جتنے مخالف ہیں ان کے گھروں میں پردے کی اتنی بھرمار۔ اب شہروں میں پتہ کلچر کیا ہو گیا؟ دورے دورے پردوں کا رواج ہے، لیکن وہ بیٹی بیوی پر دورہ پردہ نہیں، دروازوں پر، ونڈو پر، کھڑکیوں پر دورے دورے پردے۔ جنہیں پردے میں ہونا چاہیے وہی بے پردہ ہے۔ گھروں پر دورے پردے، اپنا بینک بیلنس پردے میں، اپنے حسابات پردے میں، دولت پردے میں۔ کتنے تمہارے ایم این ایز جو ہے نااہل ہوئے ہیں صرف دولت چھپانے کے نتیجے میں۔ پردہ میں رکھ، جنہیں پردے میں ہونا چاہیے وہی پردے میں نہیں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، علی مولا ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت نے تمہارے عیوب پہ پردہ نہ ڈالا ہوتا تم میں کوئی کسی دوسرے کو دفن بھی نہ کرتا۔ اگر وہ پردہ داری سے کام نہ لیتا، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں، صفاتی اسماء، ان میں ایک اسم مالک کا ستار العیوب، وہ پردہ ڈالا ہوا ہے اس نے سب نے، تیرے میرے گناہوں پر پردہ ڈالا۔ علی مولا فرماتے ہیں اگر وہ پردے اٹھا دینا ہمارے کرتوتوں سے کوئی کسی دوسرے کو دفن بھی نہ کرے۔ زیادہ لمبا ہو گیا میں۔ آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے پاس ایک شخص آیا، آغا میں نے خواب دیکھا ہے، تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں۔ آغا بروجردی نے فرمایا میں خواب کی تعبیر نہیں جانتا، میرے سامنے بیان نہ کرو۔ تہران چلے جاؤ، خیابان گرگان پر آیت اللہ احمد کمی رہتے ہیں جو تعبیر خواب کے ماہر ہیں، ان سے جا کے تعبیر پوچھو۔ وہاں پہنچ گیا، آغا میں نے خواب دیکھا میرے گھر میں 3 قرآن پاک ہیں، 3 سائز کے، بڑا
پھر درمیانہ، پھر چھوٹا، ہوتے ہیں نا تختیاں مختلف، اور میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ انہیں آگ لگ گئی، قرآن جل رہے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں لیکن بڑا اور درمیانہ قرآن مکمل جل گیا، لیکن چھوٹا جو نسخہ تھا قرآن پاک کا اس کو آگ نے چھوا ضرور لیکن اس کو بجھا دیا میں نے اور اس کو جلنے سے بچا لیا۔ یہ میرا خواب ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ آیت اللہ احمد قمی نے فرمایا اس کی تعبیر یہ: تیرے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں، بڑی اور درمیانی بیٹی یونیورسٹی جاتی ہے، انہوں نے حجاب اتار دیا، ننگے سر جاتی ہیں، نیم برہنہ لباس پہنتی ہیں، یہ 2 قرآن ہیں جو مکمل جل گئے، اور سب سے چھوٹی بیٹی کو تو نے یونیورسٹی کالج جانے سے روک دیا، یہ قرآن ہے جو جلنے سے تو نے بچا لیا۔ رونے لگ گیا، کہتا ہے بالکل ایسا ہی، وہ 2 بیٹیاں باغی ہو گئی ہیں، وہ پردہ نہیں کرتی، وہ حجاب نہیں پہنتی، خدا را حجاب کی پابندی کرواؤ اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے۔ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا بی بی فرماتی ہیں جب رخصتی ہوئی، سرکار آئے دوسرے دن تو تقسیم قار کی، سیدہ کو بٹھایا، مولا علی کو سامنے بٹھایا، یا علی گھر کی 4 دیواری کے باہر کے جتنے کام ہیں وہ آپ کریں گے، فاطمہ بیٹی گھر کی 4 دیواری کے اندر کے جتنے کام ہیں وہ آپ کریں گے۔ یقین کرنا دوستو، روایت یہ کہتی، سیدہ فرماتی جب میرے بابا نے گھر کی 4 دیواری کے اندر کے کام میرے ذمہ لگائے، اس وقت جتنی خوشی اور مسرت مجھے حاصل ہوئی، میری اس خوشی کو صرف میرا خدا جانتا۔ بی بی نے اللہ کا شکر ادا کی، میرا اللہ تیرا شکر ہے میرے بابا نے گھر سے باہر کا کوئی کام میرے ذمہ نہیں لگایا۔ آج تو حالت ہی بدلی، عورت کے لیے حرام ہے شوہر کے علاوہ کسی کے لیے زیب و زینت کرنا، میک اپ کرنا، بناؤ سنگار کرنا، خوشبو لگانا۔ شریعت عورت کو صرف اپنے شوہر کے لیے یہ ساری چیزوں کی اجازت دیتی۔ اللہ تعالی ہماری بہنوں بیٹیوں کو سیدہ طاہرہ کی اس سیرت پہ چلتے ہوئے اپنے حجاب کی حفاظت کی توفیق عطا کرے۔ اور دوستو کتنا محبوب تھا پردہ بی بی پاک کو، سرکار دو عالم کی رحلت سے لے کر، میں بڑی ذمہ داری سے علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، سرکار کی رحلت سے لے کر سیدہ طاہرہ کی شہادت تک صرف ایک لمحہ آیا ہے جب بی بی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے، ورنہ پورے 95 دن سیدہ نے رو کے گزار دی۔ آیت اللہ وحید خراسانی نے ایک بڑا جملہ فرمایا تھا، شیخ توسی نے سیدہ طاہرہ پر جو درود بھیجا ہے نا، شیخ توسی کا ایک درود توسی کے نام سے وظائف الابرار میں موجود ہے، 4 معصومین پر درود پڑا ہے، ان میں سیدہ طاہرہ پہ جو درود پڑا ہے اس میں ایک لفظ استعمال کیا، اللہم صلی وسلم علی المجہولۃ قدرہ، میرا اللہ اس ہستی پہ درود و سلام بھیج جس کی قدر و منزلت کو کسی نے نہیں پہچانا۔ یقین کرو عزادارو، کسی نے نہیں پہچانا۔ 18 سال کی مختصر سی زندگی گزار کے پہلو پہ ہاتھ رکھ کے رات کی تاریکی میں دفن ہو گئی، کس نے پہچانا حسین کی ماں؟ قیامت کا دن آئے گا تو بی بی کی معرفت ہوگی۔ پورے 95 دن سیدہ روتی رہی، ایک لمحہ آیا شہادت سے پہلے، ایک وقت آیا کہ سیدہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اور وہ موقع کون سا تھا سن لو۔ اسما سے فرمایا، اسما، عربوں میں جس طرح جنازہ اٹھانے کا رواج ہے نا، میت کو مرد کی وہ عورت کی وہ چارپائی پہ ڈالا، اوپر ایک چادر ڈال دی، پھر جنازہ اٹھا لیا۔ اسما، اس سے مرد کی قد و قامت کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے، میت کے قد و قامت کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے، اور میت کی جسامت کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے۔ جملہ بڑا درد والا۔ بی بی نے فرمایا، اسما تو جانتی ہے نا میرے بدن کا گوشت ختم ہو گیا ہے، میں ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی ہوں، میں نہیں چاہتی میرا اس طرح سے چلا جائے۔ یہ غم ہے جو مجھے کھایا جاتا ہے، میں نہیں چاہتی کوئی میری جسامت سے بھی واقف ہو۔ اسما نے عرض کی، بنت پیغمبر، میں جب حبشہ میں تھی
تو حبشہ میں جو مستورات کا جنازہ اٹھتا تھا نا تو ایک تابوت میں اٹھتا تھا. پاک نے فرمایا اسما مجھے وہ تابوت بنا کے دکھاؤ. جناب اسما نے کھجور کی 4 تر شاخیں منگوائیں، 4 پائی کے پاؤں کے ساتھ اس کو باندھا، اوپر سے سرے جوڑ دیے، پھر اوپر ایک لمبی چادر ڈالی، تابوت بن گیا. اللہ جانتا، روایت کہتی جب تابوت دیکھا نا سیدہ نے پہلا موقع آیا چہرے کی مسکراہٹ آئی اور فرمایا اسما میرا جنازہ بھی اسی تابوت میں اٹھے. میں نہیں چاہتی میرے مرنے کے بعد کوئی میری جسامت اور قد و قامت سے یہ پردہ آل رسول کے گھر سے چلا. اور عزادارو ایک جملہ سنانے لگا ہوں. میری آقا زادی زینب سلام اللہ علیہ نے دربار یزید میں جو خطبہ پڑھا ہے نا اس کے 2 جملے سن لو. حمد و ثناء پروردگار کے بعد محمد و آل محمد پہ درود پڑھنے کے بعد بی بی پاک نے جو پہلا جملہ یزید کو خطاب کر کے فرمایا ہے نا وہ جملہ یہ تھا امین العدل یبن الطلقاء تخدیروں کا حرائرہ کا و اماق و سوکوں کا بنات رسول اللہ سبایا. اے ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد بتا کیا تیرا یہی عدل ہے؟ تو نے اپنی کنیزوں کو پردے میں بٹھا رکھا ہے، رسول کی بیٹیاں ننگے سر دربار و بازار تو نے اپنی کنیزوں کو پردے میں بٹھا رکھا ہے، رسول کی بیٹیاں ننگے سر دربار و بازار میں پھرائی جا رہی. قد سترتا قد ہتقت سطورہن و ابدیت وجوہہن. یزید تم نے تو ہماری چادریں چھین لی، ہمارے چہرے ننگے کر دیے. قد تحدو بہن الاعداء من بلد الى بلد. دشمن ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر. اگلا جملہ سنی بی بی کا فرمان وَيَتَصَفَّهُ وُجُوهَهُنَّ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ وَالدَّنِيُّ وَالشَّرِيفُ. یزید ہم جہاں سے بھی گزرتے ہیں شریف لوگ بھی ہمارے چہرے دیکھتے، کمینے لوگ بھی ہمارے چہرے. ایک جملہ اور سن لو، پردہ اس خاندان کو کتنا عزیز تھا. یقین فرمائیے آج ایک بے پرد خاتون کو اس کا کیا درد ہے کہ زینب کبریٰ کی چادر سے بیبیوں کی برقعے لٹ گئے. سہل ابن سعد ساعدی رسول اللہ کا صحابی یہ کہتا ہے کہ بازار شام میں حج سے فارغ ہو کے بیت المقدس کی زیارت کے لیے گیا تو میرا شام سے گزر ہوا. کہتا ہے میں جب شام پہنچا نا تو جشن کا سامان تھا، عید کا سامان تھا. میں نے ایک شامی سے پوچھا کہ مسلمانوں کی تو کوئی آج عید نہیں ہے تو یہ جشن اور عید کا سامان کیسا ہے؟ مجھے بتایا اس شامی نے کہ لگتا ہے تم اجنبی ہو. کہا میں تو مدینے کا رہنے والا، مجھے کیا پتا. کہا تجھے پتہ نہیں آج حسین کا سر کاٹ کے لایا جا رہا ہے، یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے اور رسول کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے یزید کے دربار میں لایا جا رہا ہے. تڑپ گیا صحابی رسول. کہتا میں نے پوچھا کس دروازے سے ذریت رسول کو لایا جا رہا ہے؟ بتایا کہ باب الساعت کی طرف سے. تو میں باب الساعت پہ پہنچا، طبل بج رہے تھے، ڈھول بج رہے تھے، مسلمان بھنگڑے ڈال رہے تھے. ایک ناکہ پہ ایک 3-4 سال کی بچی سوار تھی. کہتے ہیں میں اس ناکہ کے قریب گیا اور جا کے بچی کو سلام کیا اور سلام کر کے پوچھا بچی اپنا تعارف کروا سکتی تو کون ہے؟ بچی جواب میں پلٹ کے کہتی شیخ پہلے تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ ہمیں تو کربلا سے شام تک کسی نے سلام کے قابل ہی نہیں سمجھا، ہمیں کسی نے سلام نہیں کیا، تو کون ہے ہمیں سلام کرنے والا؟ کہا میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، سہل میرا نام ہے. بی بی نے جب سنا نا، بچی نے سنا کہ میرے نانا کا صحابی، تو بی بی نے سلام کا جواب بھی دیا اور تعارف کروایا انا سکینہ تو بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں. سال پوچھتا بنت امام ہے، بنت پیمبر، شام کس نجس ماحول میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سننا جناب سکینہ کی حسرت. بی بی کہہ دی شیخ شمر سے جا کے کہہ دے سروں کو آگے آگے لے کے چلے، شام والے سروں کا تماشا دیکھے، رسول زادیوں کا تماشا نہ دیکھے، علی کی بیٹیوں کا تماشا نہ. اللہ لعنت اللہ.
القوم الظالمین فیعلم الذین ظلموا أيما القلب